رمضان. ویلکم بیک. بہت ہی خوبصورت گفتگو اور بہت ہی پیاری گفتگو چل رہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید جیسی لا ریب اور بے عیب کتاب اور اس کے حوالے سے جو ہے قبلہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. اسی سلسلہ کو مزید آگے جاری رکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ تمام الہامی کتابیں جو ہیں اور تمام علوم و فنون جو ہیں ان کا سرچشمہ ہے اور ان کی جامع ہے. تو اس حوالے سے آپ کچھ مزید ارشاد فرمائیں. دیکھیں جی، قرآن مقدس خود اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور باب مدینہ علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بڑا مشہور فرمان ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں جمیع العلوم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال، کہ تمام تر علوم قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں. اگر کوئی بندہ کسی چیز کی کنہ تک، کسی چیز کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے تو یہ اس کے فہم کا، اس کی قوت مدرکہ کا اور قوت شعوریہ کا یہ عیب ہے، اس کا نقصان ہے. قرآن مقدس میں کوئی خامی نہیں. قرآن مقدس خود بول رہا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی چیزوں کو کیٹیگری میں تقسیم کر دیا گیا کہ کچھ چیزیں تر ہیں اور کچھ چیزیں کائنات کی خشک ہیں. تو فرمایا کوئی تر چیز ایسی نہیں اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جس کا علم اس کتاب کے اندر موجود نہیں. پھر اس کی ایک اور کیٹیگری کی گئی کہ کچھ چیزیں بڑی ہیں اور کچھ چیزیں چھوٹی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کہ کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں جس کا علم اس کتاب مبین قرآن مقدس کے اندر موجود نہیں ہے. پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی چھوڑی ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو دروازہ ہوں علم کے شہر کا، فرماتے ہیں لو تکلمت علی الفاتحہ لحملت 70 بعیرا. یہ سورہ فاتحہ جس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں، آپ فرماتے ہیں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، اس کے اوپر کلام کروں تو 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے. آپ خود سوچیں کہ ایک اونٹ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، ایک اونٹ کے اوپر کتنی کتابیں لادی جا سکتی ہیں، اور 70 اونٹ کتابوں سے اور آگ سے بھر دیے جائیں تو پھر جا کے سورہ فاتحہ اس کی تفسیر مکمل ہو. بلکہ پھر بھی رہ جائے تو جب سورہ فاتحہ جو سبع مثانی ہے 7 آیتوں والی تفسیر کی جامعیت کا یہ عالم ہے، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہاں سے باب مدینہ علم کی وسعت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک سورہ فاتحہ کا علم اتنا ہے تو اگر سارے کتاب کی تفسیر کو لکھیں تو پھر معاملہ کہاں جائے گا. تو جب سورہ فاتحہ میں اتنے علوم موجود ہیں تو 30 پارے باقی ان کے اندر کتنے علوم موجود ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ ہے، ترجمان القرآن جن کو کہا جاتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اتنا نوازا ہے، اتنی مہربانی ہے، اپنے محبوب کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے یہ مہربانی فرما رکھی ہے کہ لو ضاع عقال بعیر لوجدته فی القرآن، اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں زید بکر سے نہیں پوچھوں گا، بلکہ میں تو اللہ کی کتاب کھول کے اس سے پوچھوں گا کہ میرے اونٹ کی نکیل کہاں گم ہوئی. تو اللہ کا کلام مجھے یہاں تک مہربانی فرما دے گا، رہنمائی فرما دے گا، اور مجھے میرے اونٹ کی نکیل بھی مل جائے گی. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ حسن نیت کے ساتھ، حسن اعتقاد کے ساتھ اور طلب و جستجو کے ساتھ قرآن مقدس کو پڑھا جائے. تو پھر جب انسان قرآن تک پہنچتا ہے تو پھر سینہ مصطفیٰ تک پہنچ جاتا ہے. گویا قرآن پڑھنے والا سینہ مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے. اور ایک بات اور جو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمائی
فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کریم کی طرف سے نور بھی آیا ہے اور کتاب مبین بھی آئی ہے۔ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مقدس ہے۔ تو پہلے نور کا ذکر کیا اور پھر کتاب مبین کا ذکر کیا، تو گویا راستہ بتا دیا کہ جس نے بھی کتاب مبین سے استفادہ کرنا ہے اور اس کے علوم کو حاصل کرنا ہے تو وہ اپنا تعلق پہلے ذات مصطفیٰ سے جوڑے۔ جو یہاں سے ہو کے جائے گا تو قرآن اس کے لیے اپنے اسرار کھولتا ہے، اب قرآن مقدس اس کے لیے اپنے حقائق اور دقائق کا دسترخوان بچھا دیتا ہے، سینہ مصطفیٰ سے تعلق جڑتا ہے تو پھر کائنات کی وسعتیں انسان کے سامنے آشکار ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں شان قرآن اور شان صاحب قرآن سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔